صبر کا مطلب اسلامی درشٹی سے صبر بہت اہم چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان پر کوئی تکلیف، غم یا پریشانی آئے تو وہ غصہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اچھے انجام کی امید کرے۔ صبر کے کچھ مطلب: پہلا، مصیبت میں دھیریہ رکھنا۔ دوسرا، برائی کا جواب برائی سے نہ دینا۔ تیسرا، نیک کاموں پر ڈٹے رہنا، چاہے مشکل کیوں نہ ہو۔ چوتھا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نشچے ہی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر رونے یا چلانے کا نام نہیں، بلکہ جب مصیبت پہلی بار آئے اس وقت انسان جو رویہ اپنائے وہی اصلی صبر ہے۔ یعنی صبر کا مطلب ہے اپنے دل کو مضبوط رکھنا، اللہ کی قضا پر راضی رہنا اور ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ اولاد کے فرض: پہلا، عزت اور ادب سے پیش آنا، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان کی بات دھیان سے سننا، کبھی رخائی نہ دکھانا۔ دوسرا، ان کی خدمت کرنا، جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے یا بیمار ہو تو ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ تیسرا، ان کی دعا مانگنا اور ان کے لیے دعا کرنا، ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہنا، اے میرے رب ان پر رحمت فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ چوتھا، ان کی آگیا ماننا، جب تک ان کی بات شریعت کے خلاف نہ ہو اولاد کو ان کی بات ماننی چاہیے۔ پانچواں، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، انہیں تکلیف پہنچانے والی کوئی بات نہ کہنا یا کرنا۔ چھٹا، ان کے جانے کے بعد بھی احسان کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے رشتہ داروں سے اچھا ویوہار کرنا، ان کی طرف سے صدقہ دینا، ان کی وصیت پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے اور ان کی خدمت میں رہتی ہے، بے شک اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتا ہے۔ ماں باپ کے لیے اولاد کا فرض: اسلام میں اولاد پر اپنے ماں باپ کے حق ادا کرنا ایک بہت بڑا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث دونوں میں اس کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے اف تک کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ان سے نرمی اور عزت سے بات کرنا۔ ماں باپ کے کچھ حق: پہلا، عزت اور آدر کرنا، ان کی بات کو دھیان سے سننا، اونچی آواز میں نہ بولنا۔ دوسرا، خدمت کرنا، جب وہ بڑھاپے میں پہنچے تو ان کی دیکھ بھال کرنا جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری کی تھی۔ تیسرا، دعا کرنا، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرنا، اے میرے رب ان پر رحمت فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ چوتھا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کی دل آزاری کرنے والا کام نہ کرنا۔ پانچواں، ماں کی خاص اہمیت: ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کس کا؟ فرمایا، تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، تمہارے باپ کا۔ ماں باپ کے حق ادا کرنے کا ثواب: جو انسان اپنے ماں باپ کو راضی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ شوہر کے حقوق:
اسلام نے جیسے عورت کے حقوق بتائے ہیں ویسے ہی شوہر کے بھی بیوی پر کچھ حق اور ذمہ داریاں رکھی ہے، کیونکہ ایک خوشحال زندگی کا راز آپسی عزت، پیار اور حق ادا کرنے میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عورتوں کے لیے ویسے ہی ادھیکار ہے جیسے مردوں کے ہیں، لیکن مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت کا ہے۔ بیوی پر شوہر کے کچھ اہم حق: عزت اور اطاعت۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے جب تک وہ بات شریعت کے خلاف نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر میں کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے۔ دوسرا، ادب اور خدمت۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے، ان کی آرام اور خوشی کا دھیان رکھے۔ تیسرا، وفاداری اور امانت داری۔ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ان کے مال، عزت اور گھر کی حفاظت کرے۔ چوتھا، خوش آمدی اور اچھا برداؤ۔ ان سے میٹھی اور نرم باتیں کرے، غصے یا جھگڑے سے بچیں۔ پانچواں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جانا۔ شریعت کے مطابق بیوی کو باہر جانے سے پہلے اپنے شوہر کی اجازت لینی چاہیے۔ چھٹا، ان کی خوشی کو اہمیت دینا۔ گھر کو سکون اور محبت کی جگہ بنانا بیوی کی بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کیا جائے گا۔ نصیحت، بیوی اور شوہر دونوں کے حق ہے۔ اگر بیوی شوہر کا حق ادا کرے اور شوہر بیوی کا، تو گھر میں برکت، سکون اور رحمت اترتی ہے۔ بیوی کے حقوق۔ اسلام میں بیوی کو بہت عزت اور اونچا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے مردوں کو طاقت اور قیادت دی ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں بیوی کے حق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور تمہارے لیے تمہاری بیویاں لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی جیسے کپڑا جسم کو ڈھکتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی بیوی اور شوہر ایک دوسرے کی ضرورت اور سہارا ہے۔ شوہر پر بیوی کے کچھ اہم حق۔ پہلا، نفقہ۔ بیوی کی ضرورتیں جیسے کھانا، کپڑا، رہنے کی جگہ، علاج آدی کا انتظام کرنا شوہر کا فرض ہے۔ دوسرا، عزت اور پیار سے پیش آنا۔ بیوی کو اپمانت نہ کرے، اس پر ظلم نہ کرے، بلکہ پیار، رحمت اور نرمی سے ویوہار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تیسرا، نیائے اور برابری۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو ہر ایک کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ چوتھا، اس کے جذبات کی قدر کرنا، اس کی رائے سننا، اس کی عزت کرنا اور دل دکھانے والی باتیں نہ کہنا۔ پانچواں، مہر۔ نکاح کے وقت جو مہر طے ہوا ہے اسے ادا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ چھٹا، سکھ دکھ میں ساتھ دینا۔ بیوی کے ساتھ مشکل وقت میں بھی ساتھ رہنا، اسے تنہا نہ چھوڑنا۔ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے پورا وہ مومن ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرے۔ نصیحت یہ ہے
کہ شوہر اور بیوی دونوں کے حق ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے حق ادا کریں تو گھر جنت کا سا ماحول بن جاتا ہے۔